نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم بات کو واضح کیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ روانہ کیا، مسلمانوں کی ایک جماعت جس میں تقریباً 8 یا 12 صحابہ کرام تھے۔ قریش کا ایک قافلہ تھا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو بھیجا۔ صحابہ کرام نے ان سے لڑائی کی، جہاد کیا، یہ سمجھ کر کہ یہ جماعت الاخری کی آخری تاریخ ہے، یہ ان کو مغالطہ لگ گیا۔ حقیقت میں وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ مسلمانوں نے جب جہاد کیا، اللہ نے ان کو فتح عطا کی، کچھ قید بھی کیے لوگ، ایک آدمی کافروں کا مارا بھی گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ادھر قریش کے جو لوگ کچھ بھاگ گئے تھے وہ مکہ پہنچے، جا کر اطلاع دی تو انہوں نے کہا تم کیسے بد دین ہو؟ مکہ والوں نے کہا، جو مسلمان مکہ میں تھے، کو تانے دیے کہ تم نے اشہر حرم کی حرمت کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ مسلمانوں سے زیادہ کون ہے جو اس کی حرمت کا لحاظ نہ کرتا؟ مسلمانوں پہ یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافرے کے جو امیر تھے انہوں نے خمس پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لینے سے انکار کر دیا، فرمایا نہیں، تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تم نے حکم عدولی کی ہے، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ اشہر حرم میں قتال کرنا۔ صحابہ کرام بھی بڑے نادم، بڑے شرمندہ، بڑے پریشان ہوئے، ادھر سے تان و تشنیع کا بازار کریں تو ادھر صحابہ کرام پریشان کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔
دین کا غلبہ دین کے طریقے سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ دین کے غلبے کے لیے ہر چیز توڑ پھوڑ دو، سڑکیں بلاک کر دو، مسلمانوں کی املاک کو جلا دو، راستے بلاک کر دو. دین کا غلبہ دین کے طریقے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اسباق سکھائے ہیں. یہ عاشق رسول جو کہتے ہیں اپنے آپ کو ہر چیز فنا کر دیتے ہیں. غریب بیچارہ اس کا رکشہ جلا دیا، کسی کی گاڑی جلا دی، کسی کی دکان توڑ دی، کسی کا کچھ کر دیا، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ پریشانی کا عالم تھا. اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے شہر حرام میں قتال کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں. قل قتال فیہ کبیر، ان سے بتا دو کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، ذنب عظیم، بڑا گناہ ہے. لیکن یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، صحابہ کرام نے سچے دل سے کیا، مگر غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بالا نامہ دیا تھا، جو انہوں نے پڑھا اس میں جو لکھا ہوا تھا اس پر عمل کیا. تو یہ غلطی تھی، بے شک بڑا ہے، مگر ان کی غلطی جو ہے وہ صحیح نیت سے ہوئی ہے تو اللہ ان کو معاف کر دیں گے. جیسا کہ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی اس کے آخر میں یہ الفاظ بھی آ جائے. لیکن یہ تو تحقیقی جواب تھا کہ ان سے غلطی سے ہوا ہے. بے شک اس میں قتل کرنا، لڑنا، جھگڑنا، مارنا ان مہینوں میں انتہائی حرام ہے. انتہائی محترم مہینے ہیں یہ، ان میں ایسے کام کرنا مناسب نہیں، جائز نہیں. لیکن تم کس منہ سے مسلمانوں کو تانا دیتے ہو؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو. وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے ساتھ کفر کرتے ہو. بیت اللہ کے اندر تم نے بت بنا کے رکھے ہوئے، تم کس منہ سے الزام دیتے ہو؟ اور وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور مسجد کے جو مستحق ہیں، مسجد والے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کو تم نے مسجد حرام سے نکال دیا. تمہیں تو شرم آنی چاہیے. ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی تمہارے کتنے بڑے کام ہیں. اللہ کا ناشکری کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اللہ کے راستے سے روکتے ہو، مسجد حرام کی بے حرمتی کرتے ہو، اس میں بت رکھے ہوئے ہیں. اور جو مسجد کے اہل ہیں، جو مستحق ہیں، ان تک امانت کو پہنچانا چاہیے. تم نے انہی کو مسجد حرام سے روک رکھا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، ان سے جو قتل ہوا ہے یہ تو فتنہ تم نے برپا کر رکھا ہے، جو تم نے کفر اختیار کر رکھا ہے، اور کفر کے کام اس کی ترویج میں جو تم لگے ہوئے ہو. یہ فتنہ جو ہے یہ اس قسم کے قتل سے اللہ کے ہاں کہیں گنا زیادہ سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بھی فرما دیا. اب یہ رہا یہ مسئلہ، کیا یہ حرمت اب بھی باقی ہے یا نہیں؟ اشہر حرم جو ہیں وہ 4 مہینے ہیں، جن میں 3 مسلسل ہیں، ایک علیحدہ ہے. مسلسل کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور جو علیحدہ ہے وہ رجب ہے. ان کی حرمت شروع سے چلی آ رہی ہے. تو بعض علماء نے فرمایا ان کی حرمت اب ختم ہو چکی ہے، اب اس میں قتال کر سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی مشرک کو پاؤ قتل کر دو. دوسرے علماء نے فرمایا یہ آیت جو ہے اتنی عام نہیں ہے، اس لیے اس میں حیثو کہا ہے. حیثو جو ہے وہ مکان کے لیے آتا ہے، زمان کے لیے نہیں آتا. اور دوسری آیت وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، مشرکوں کو جتنے بھی مشرک ہیں سب کو قتل کرو. یہ بھی آیت کا عموم ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا وَأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ، میں اللہ کے راستے میں لڑتا رہوں حتیٰ کہ یہ لوگ ایمان لے آئے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت لڑا جا سکتا ہے، مگر یہ آیات کے عموم ہیں. یہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے
کہ اب ان مہینوں میں قتال کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، یہ ان کی دلیلیں ہیں، کچھ اور بھی دلیلیں ہیں۔ تو ظاہر ہے جمہور کا موقف جو ہے وہ راجح ہے۔ اگر دلائل میں غور کریں تو دوسرے بزرگوں کا موقف راجح معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو آیت سیف ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین انما النسیء زیادة فی الکفر انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ آیت ہے، یہ اس کو آیت السیف کہا جاتا ہے۔ یہ آیت قتال میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، سن 9 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی۔ تو دوسرا علماء فرماتے ہیں دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم کی حرمت کا ذکر کیا ہے کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، ان میں سے 4 اللہ نے حرمت والے مہینے بنائے۔ کافر جو اس کو عدل بدل کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کو آگے لیا کہ اس کو پیچھے کر دیا تاکہ اپنے لیے حلت کا موقع بنائے۔ مثلا محرم ہے تو صبر کہہ دیا لڑنے کے لیے، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ تو یہ سب سے آخر میں آیت السیف قتال کی آیت نازل ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مہینوں میں قتال کی حرمت ختم نہیں ہوئی۔ اور دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 60 دن پہلے یوم النحر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر خطبہ دیا تھا۔ اس میں فرمایا تھا، اس میں اشہر حرم کو ذکر کیا کہ وہ یہ ہیں، اور پھر فرمایا تھا کہ حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ یہ آخر میں فرمایا، اس سے پہلے فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری جان، دماؤکم و اموالکم و اعراضکم حرام، یہ ایسے حرام ہیں، تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پہ ایسے حرام ہیں جیسے کہ اس دن کی حرمت اس مہینے میں اس شہر کے اندر ہے۔ اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہاں مہینے کا ذکر کیا، اس سے پہلے بھی وہ 4 مہینے ذکر کیے۔ یہ صرف اپنی وفات سے 60 دن پہلے یہ فرمایا حجۃ الوداع میں، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ جو دوسرے علماء ہیں ان کے دلائل قوی ہیں، مگر ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ حرمت تب ہے جب ہم اقدام کریں، ہم پہل کریں۔ اگر کفار پہل کرتے ہیں پھر کوئی حرمت نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے۔ اور اسی دوسرے بارے میں اس کے بارے میں تفصیل سے گزر چکا ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص کے تحت۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس مہینے کی صحیح قول کے مطابق حرمت اب بھی باقی ہے، مگر اقدامی جہاد کے لیے، دفاعی کے لیے نہیں۔ اگرچہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ حرمت ختم ہو چکی ہے قتال کے حق میں، ویسے تو حرمت ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ کافر باز نہیں آنے والے، ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر ان کے بس میں ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ تو مسلمان سمجھ لیں ان سے صلح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ نہیں باز آئیں گے، یہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔ جب نہیں لڑیں گے تو مسلمان بھی جواب دیں گے، لڑتے رہیں گے۔ وہ بات نہیں ہے کہ مسلمان میں مخلص طبقہ، نیک طبقہ،
دین حق پہ صحیح چلنے والا طبقہ وہ بھی لڑتا رہے گا، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں کہیں نہ کہیں جہاد چل رہا ہے، جاری رہے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، کفار پھیرنا چاہتے ہیں، مالی لالچ بھی دیں گے، دولت بھی دکھائیں گے، ہتھیار اور اسلحہ بھی دکھائیں گے، باتیں بھی سنائیں گے، بدگمانیاں بھی پیدا کریں گے، تمہیں پھیریں گے۔ جو پھر گیا اس کو مرتد کہتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، اور وہ اسی میں مر گیا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت کے جتنے بھی اس کے اعمال ہیں سب ضائع ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جہنم والے ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کافر جو ہے، کس آیت میں لکھا ہے کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ دیکھ لیں، مجھ سے بھی بھائی لوگ پوچھتے ہیں، قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، یہاں بھی دیکھیں۔ تو اگر ایک آدمی ہے وہ نعوذ باللہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے، جیسا کہ مرزائیوں کا ٹولہ ہے، تو اس آیت مبارکہ کے مطابق اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کا نکاح ہے کسی سے، نکاح ختم، اور وراثت نہیں ملے گی، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر ایک آدمی نے حج کیا تھا، نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، پھر مسلمان ہو گیا، تو حج بھی ختم، دوبارہ کرنا پڑے گا حج اسلام۔ زور کی نماز پڑھی یا عصر کی نماز پڑھی، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، مرتد ہو گیا، بعد کے اندر اسی نماز کے وقت میں مسلمان ہو گیا، وہ نماز ضائع ہو گئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اتنا خطرناک ہے کفر۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ بعض لوگ علماء کی داڑھی سے مذاق کرتے ہیں، یہ بھی کفر ہے، اللہ کے نبی کی سنت سے مذاق کفر ہے۔ کفری الفاظ بکتے ہیں، کبھی تقدیر پہ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہماری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا۔ الفاظ کفر ہیں، کفری الفاظ ہیں، اس لیے کہتے ہیں دین سیکھو۔ اگر دین خراب ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی اور تباہی، اگر دنیا خراب ہو گئی تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں دین سیکھو، بچوں کو سکھاؤ، بوڑھوں کو سکھاؤ، عورتوں کو سکھاؤ، پتہ چلے کہ دین کیا کہتا ہے۔ اگر کلمات کفریہ نعوذ باللہ منہ سے سرزد ہو گئے تو اپنی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اور یہ کیوں سرزد ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آدمی علم دین کے بغیر اندھا ہوتا ہے، اندھا کبھی کسی کھائی میں گرتا ہے، کبھی اسے کوئی چیز کاٹتی ہے، کبھی کسی چیز سے ٹکراتا ہے۔ اسی طرح جتنا بھی بڑا عابد ہے، جتنا بھی بڑا نیک ہے، جتنا بھی بڑا زاہد ہے، جتنا بھی بڑا دینی معلومات رکھنے والا ہے، جب تک کسی نے دین نہیں سیکھتا وہ اندھے کی طرح ہے۔ اس کی مثال دین اس لیے ضروری ہے، اس لیے کہا تھا دین سیکھو، دین سیکھو۔ سمجھ نہیں آتی لوگوں کے پاس، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی جن سے یہ جہاد ہوا تھا۔ اچھا، ان میں ایک آدمی تھا کافر، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس سے فدیہ لے کر اس کے ورثاء سے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور بھی لوگ چھوڑے تھے۔ اس کا نام تھا نوفل بن عبداللہ۔ یہ غزوہ خندق کے دن مارا گیا۔ اس طرح مارا گیا، وہ خندق کے اندر اس نے جوش، مسلمانوں کے خلاف بہت جوش تھا اس کے اندر، گھوڑے کو ایڑ لگائی تاکہ خندق میں کود جائے، کود کے آگے نکلے، گھوڑا اس میں چھلانگ لا کے نیچے گرا اور یہ بھی کچلا گیا، وہ بھی مر گیا۔ کفار نے کہا پیسے لے لو، اس کی لاش دے دو، پیسے لے لو، اس کی لاش دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ناپاک تھا، اس کی لاش بھی ناپاک ہے، اس کے پیسے بھی ناپاک ہے، ہم نہیں پیسے لیتے، اس کی لاش اٹھا کے لے جاؤ۔ جو اسلام کے خلاف بغض رکھتا ہے اس کا یہ حال ہے۔ اس لیے تم کیسے کہہ سکتے ہو کافروں کے ساتھ دوستی کر لو؟ کیسے مسلمان دوستی کر لیں؟ مسلمان کبھی دل کے اندر سے کافر کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا، اور کافر تو کرتے ہی نہیں ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، ایک جگہ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ،
یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کر لیں۔ ایک جگہ فرمایا یہودی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہودیوں کو مشرکوں کو تم بہت زیادہ، نصارہ سے بھی زیادہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض پاؤ گے۔ تو اس لیے کافروں کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی۔ ہاں معاہدے ہو سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے ہیں، مگر معاہدہ کاغذ کی حد تک ہوتا ہے، اس میں دل میں محبت نہیں آتی، دل میں دوستی نہیں آتی۔ وہ معاہدے ہم بھی کرتے ہیں، مسلمان کرتے رہے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، تم سے بے شک غلطی ہوئی ہے، تم ایمان بھی لے کے آئے، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، یا ان میں سے کوئی کام بھی کیا ہے۔ ایمان لے آئے، ہجرت نہیں کی، لیکن یہ تو مہاجر بھی تھے نا، ہجرت نہ کی تب بھی یہی ثواب ہے، اور اگر جہاد کیا تو اور بھی ثواب ہے۔ یہ تمہارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ انہیں محروم نہیں کرے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس آیت میں تسلی دی، تمہارا ثواب اللہ ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم سے جان بوجھ کر نہیں، بھول کر غلطی ہوئی۔ اور کافروں کو انتہائی اللہ رب العزت نے ڈانٹ پلائی کہ تم کس منہ سے مسلمانوں پہ الزام رکھتے ہو، اور دین حق کی صداقت کو اللہ رب العزت نے یہاں اور بھی زیادہ روشن کی طرح واضح کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ کفر کی اللہ کے ہاتھ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ، وہ کفر میں مرے تب اعمال ضائع ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتے۔ ان کے لیے دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کے بعد کفر کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے دوسری آیات کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے جو آیتیں پیش کی وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہ عام ہے، اور عام تو ضمنی ہوتا ہے، اور وہ حرمت والا آیات وہ خاص ہیں، تو عام سے خاص کو کس طرح آپ منسوخ کر سکتے ہو؟ کیونکہ جمہور کا موقف ہے، اس لیے جواب دیتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ احناف کے ہاں عام بھی قطعی الدلالہ ہوتا ہے، اگرچہ اس میں سے بعض الفاظ نکالے جا چکے ہوں، تو اس لیے جمہور کے اوپر بھی احناف کے نزدیک کوئی قدغن لاگو نہیں ہوتی، کوئی عیب نہیں لگایا جا سکتا، کوئی طعن تشنع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن دوسری بھی بہت سی دلائل ہیں جن سے جمہور نے اپنے موقف کو مزین کیا ہے، اور میں نے وہیں پر بھی بتا دیا تھا کہ زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ ان کی حرمت باقی ہے، قتال کی حرمت بھی باقی ہے۔ ہاں اگر کفار پہل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا پھر حرمت نہیں ہے قتال میں، پھر ہمیں کہا تم بھی لڑو، اللہ رب العزت تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے ان کو ختم کرے گا، اور مسلمانوں کے دلوں کو شفا دے گا، کہ مسلمانوں کو جنہوں نے نقصان پہنچائے ہیں اللہ رب العزت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا، مسلمانوں کو شفا دے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعا کیجئے اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو باہم محبت کے ساتھ رہنے کی اور کفار کے ساتھ وہ دل کے اندر بغض غصہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل معاملہ برعکس ہے، کفار کے ساتھ یاریاں ہیں، محبتیاں ہیں، دوستیاں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بیزاریاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی برے کاموں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔